حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس۔ حیاتیاتی تنوع کا بحران صنعتی ممالک خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ نے دولت کے حصول کے لیے لکڑی، معدنیات، دیگر قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی فضول طریقوں کا استعمال کیا اور مستقبل کی پرواہ کیے بغیر بڑے پیمانے پر فطرت کو تباہ کیا۔ وہ اتنے کامیاب رہے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں میں جانوروں اور پودوں کی بہت سی انواع کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اگر وہ اسی راستے پر چلتے رہے تو مستقبل میں ہر 3 میں سے 1 نوع کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ ممالک اب بھی جانوروں اور پودوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں تو بیماری کی منتقلی کے بڑھتے ہوئے خطرات، خوراک کی قلت اور تازہ پانی تک رسائی مشکل ہو جائے گی، اور اس پورا عرض پر انسانوں کی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی کی صفائی کرنے والے پودوں کا کچھ جگہوں پر ختم ہونے کا امکان ہے۔ شہد کی مکھیوں جیسی چند اہم صنف کے معدوم ہونے کے نتیجے میں پودوں کی بہت سی انواع معدوم ہوتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے جانوروں کی انواع کو کھانا تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خطرات صنعتی ممالک کی حکومتوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے اور طویل عرصے سے دستاویزی شکل میں موجود ہے۔ پھر بھی صنعتی ممالک کاربن کے مسئلے سمیت اپنی فطرت کی تباہی کو روکنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کا مطلب دولت کا نقصان اور اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان ممالک کی رہنمائی میں سے کوئی بھی اس بارے میں فیصلہ کن طور پر کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ غیر مقبول ہو جائیں گے اور ان کا دوبارہ منتخب ہونا خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ اپنے ملک میں عدم مساوات کی سطح کے بارے میں بحث میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فطرت کی تباہی کو سنجیدگی سے کم کرنے کے بجائے صنعتی ممالک حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس لے کر سامنے آئے ہیں، جن کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک متبادل حل ہے۔ حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس کیا ہیں؟ صنعتی ممالک یہ دعویٰ کرتے ہیں کچھ کارروائیاں جیسے کہ اپنے ہی تباہ کردہ قدرتی ماحول، مثلاً جنگلات یا مرغزاروں کو بحال کرنا یا بحال کرنے کی کوشش کرنا، دوسری جگہوں پر نئے تباہی کے لیے قابل تلافی ہو سکتی ہے۔ کاربن کی طرح کچھ پروجیکٹس ڈیولپر زمین کی تلاش کریں جہاں قدرتی مسکن گاہوں کو دوبارہ بنانے یا بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ یا تو زمین خریدیں گے یا اپنے منصوبے کے لیے زمین کو استعمال کرنے کا حق خریدیں گے۔ ایک بار جب ان کا پروجیکٹ جاری ہو جائے گا تو وہ نام نہاد حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس کو کاغذات کے ایسے ٹکڑے سمجھے جو مقررہ سالوں کے لیے زمین کے ایک مخصوص رقبے پر قدرتی ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے وعدے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ کریڈٹس خریدے اور فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں۔ اول، یہ کہتا ہے کہ آپ کی زمین جو آپ کا ورثہ ہے، آپ کی پیدائش کا حق ہے اور آپ کا گھر ہے، صرف ایک ایسا اثاثہ ہے جسے مستقبل کی نسلوں کے نقصان کے عوض عارضی مالی فائدے کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ دوم، کریڈٹس کارپوریشنز کے ذریعے خریدے جائیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ انہیں یہ حق حاصل ہے اور کہیں گے کہ فطرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ سوم، جو مسکن گاہ تباہ کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اسی نوعیت کی انواع کا مسکن نہیں ہوتی جو تباہ ہو جائے گا۔ مثلاً آپ ایک ایسے علاقے کو تباہ کر سکتے ہیں جو ایک قسم کے پرندوں کی میزبانی کرتا ہے اور دوسرے علاقے کو بحال کر سکتا ہے جو بندروں کی میزبانی کرتا ہے، اور پھر بھی صنعتی اقوام اس بات پر بضد رہیں گی کہ ایک کارروائی نے دوسرے کا معاوضہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی مقصد معاوضہ لینا اور آسان سستا بنانا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ فطرت تباہ نہ ہو۔ اس طرح کے منصوبے کئی سالوں سے موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر قدرتی ماحولیاتی نظام کو دوبارہ بنانے میں ناکام رہے ہیں جو کہ ان کا مقصد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحولیاتی نظام کو دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے، اور کیونکہ فطرت اور بحالی کے بارے میں ہمارا علم نامکمل ہے، ہم ابھی بھی لاکھوں پودوں، کیڑوں اور جانوروں کی انواع میں سے بہت سو کو نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم ان کے مابین تعلقات کی پیچیدگیاں تانے بانے کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس فطرت کو دوبارہ پیدا کرنے کے قابل بھی ہو گئے جسے ہم نے تباہ کر دیا ہے، تو اس نقطہ نظر کے تحت تباہی کم نہیں ہوگی بلکہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی۔
یعنی ایک جگہ پر بحال کرنے کے لیے دوسری جگہ کو تباہ کرنا۔ تاہم چونکہ بحالی کے زیادہ تر منصوبے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تباہی ایک خطرناک رفتار سے جاری رہتی ہے، جس سے اگلی نسلوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقدامات مقامی کمیونٹیز کے لیے کاربن کریڈٹس جیسے ہی مسائل پیدا کرے گی، کیونکہ ان میں بہت سی زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ لالچی پروجیکٹ ڈیولپرز کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، جو مسلسل سستی زمین یا ایسی زمین کی تلاش میں ہوتی ہے جس پر وہ مفت میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملائیشیا میں کچھ پروجیکٹ ڈیولپرز علاقائی حکومتوں کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں وہ اگلے 100 سالوں تک کاربن کے حقوق اور ایک بڑے جنگل کے قدرتی وسائل خریدیں گے، باوجود اس کے کہ جنگل میں رہنے والی کمیونٹی سے مناسب طریقے سے اور مکمل مشاورت نہیں کی جا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ اس قسم کا منصوبہ ایک طویل عرصے سے موجود ہے، لیکن نئے بین الاقوامی معاہدے اور قومی قوانین اب اس قسم کے منصوبوں کو سہولت اور فروغ دینے والے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی تلاش میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ چھوٹے ممالک کے سائز کی زمین کے ٹکڑے فی الحال مقامی آبادی سے مکمل مناسب مشاورت کیے بغیر یا مجوزہ فروغ اور زمین کے استعمال میں تبدیلیوں پر اتفاق کیے بغیر پہلے ہی فروغ کیے جا رہے ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ ان نئے قوانین کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو براہ راست جبری طور پر نکالا اور بے دخل کیا جا سکتا ہے، جن میں سے بیشتر مقامی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہزاروں سالوں سے اپنی زمینوں کی حفاظت کی ہے۔ ان اسکیموں کے ساتھ منسلک ہونے پر آپ کے لیے ممکنہ فوائد اور خطرات کیا ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔